اب یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ جپی والی سرکار، یہ مرغوں کو لڑانے والی سرکار، یہ ساری سرکار پیر ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں؟ یہ باتیں کس نے کہیں؟ یہ بات بھی ذہن میں ذہن نشین رکھیے گا کہ ان لوگوں کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، ان کا تعلق ہم لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح العقیدہ اور نیک سیرت پیروں کو بدنام کرنے کے لیے پروڈیوس کیا گئے ہیں، ہمارے سے وجود میں آئے ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے پیر کی 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ اگر یہ چاروں شرطیں کسی شخص میں پائی جائیں گی تو وہ صحیح پیر ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہوگی تو بھلے وہ کتنے بڑے کرامات، معجزات، قدرت، استدراج کرتا رہے، اس بندے کا تعلق پیری مریدی سے نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب جو کافر ہوگا وہ کبھی پیر نہیں بن سکتا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صحیح العقیدہ ہو۔ اس کا مطلب جو بد مذہب ہو، جو سب کو صحیح کہے، بھائی مسلمان بھی صحیح ہے، کافر بھی صحیح ہے، سنی بھی صحیح ہے، دیوبندی بھی صحیح ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، یعنی جو نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کو مانے وہ بھی ٹھیک، اور جو نہ مانے وہ بھی ٹھیک۔ جو بندہ ان تمام کو صحیح کہے، اس کا مطلب وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، اور صحیح العقیدہ پیر، جو صحیح العقیدہ ہوگا وہی پیر ہوگا، اس کے علاوہ جو صحیح العقیدہ نہیں ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط صحیح العقیدہ ہونا، تیسری شرط اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمائی کہ اس کا سلسلہ نبی کریم علیہ السلام سے متصل ہو، یعنی اس کے پاس باقاعدہ ایک سلسلہ ہو کہ اس کو خلافت کس نے دی، پھر انہیں خلافت کس نے دی، پھر ان کے پیر کون، پھر ان کے پیر کون، پھر ان کی خلافت کہاں سے آئی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ جائے۔ تیسری شرط یہ ہو گئی، اور چوتھی شرط آپ نے بیان فرمائی کہ جو پیر ہوگا وہ غیر فاسق معلن ہوگا، وہ علل اعلان گلا نہیں کرتا ہوگا۔ اس کی یہ نہیں کہ بھئی فجر کی نماز یہاں ہو رہی ہے تو ظہر کی نماز مکے میں ہو رہی ہے تو عصر کی نماز مغرب میں ہو رہی ہے، بلکہ وہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہوگا، وہ کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتا ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، وہ علل اعلان چوری، دغا بازی، غیبت، حسد، کینہ، بغض کسی مسلمان کے متعلق نہیں رکھتا ہوگا۔ جس شخص میں یہ چاروں شرائط پائی جائیں گی، مسلمان ہونا، صحیح العقیدہ ہونا، غیر فاسق معلن ہونا یعنی کھلے عام گناہ نہ کرنے والا ہونا، اور اس کا سلسلہ نبی کریم علیہ السلام تک متصل ہو، تو وہی بندہ پیر بن سکتا ہے۔ اب یہ بیچارے داڑھی منڈے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، مرغیاں لڑوا رہے ہیں، جی پیر صاحب ہیں۔ ایک پیر صاحب کے متعلق تو میں نے سنا وہ دھوتی پہن کر اوپر کچھ نہیں پہنے ہوئے، صرف وہ ہیلمٹ پہن کر آ گئے، جی بڑے پیر صاحب ہیں، ان پر لوگ جو ہے نا نوٹ نچھاور کر رہے ہیں، یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ایک پیر صاحب کے متعلق میں نے سنا جی وہ گالیاں بکتے ہیں، اور جس مجلس میں جتنی گالی بک دی، لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارا لکی نمبر ہے، تو لہذا اس نمبر پر جو کام کریں گے وہ کام ہمارا جو ہے نا پورا ہو جائے گا۔ تو بھائی اس طرح کی پیروں کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ پیر وہ ہوں گے جو آپ کو شیطان کی طرف لے کر چلے جائیں گے، لیکن شریعت نے ان پیروں کے دامن سے وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے کہ جو پیر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں۔